بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے، بیان کرنے اور اسے سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا آغاز ہم بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت ثنا خوان رسول الحاج محمد جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح کو اِیصال ثواب کے ساتھ آغاز کریں گے کہ ہر جمعۃ المبارک کو وہ یہاں سامنے بیٹھے ہوتے تھے، گزشتہ ہفتے ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمام احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، پہلے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا الہ العالمین، جتنے بار سورۃ اخلاص پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، سارے دوستوں نے مل کر اس سب کی صدقۃ و فعل حاجی محمد جمیل قادری مرحوم کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ وہ تیرے اس گھر کی بے لوث دن رات خدمت کرتے رہیں، اسے آباد کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہیں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما اور ان کی قبر کو جس طرح انہوں نے تیرے گھر کو آباد رکھا، روشن رکھا، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک سے ہم تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ نے سماعت فرمایا گزشتہ جمعۃ المبارک، جہاں ہم نے گفتگو کا اختتام کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس واقعے کا مختصر تذکرہ آپ نے سنا، اور واقعہ معراج کی تصدیق کی انہوں نے۔ ایمان لاتے وقت بھی صدیق اکبر نے کوئی پس و پیش نہیں کیا، حیل و حجت نہیں کی، فی الفور ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح واقعہ معراج کی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً تصدیق کر دی کہ اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو انہوں نے سچ فرمایا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو جو لقب دیا وہ تھا صدیق، اور جبرائیل امین نے یہی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے، یصدقک ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اس لیے کہ وہ صدیق ہیں۔ اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی آپ نے سنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اللہ نے آسمان سے جبرائیل کی زبانی اور زمین پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صدیق رکھا۔ تو اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے ایمان میں کسی قسم کا شک ہے۔ کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنی ساری زندگی دن رات وقف کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو آگے بڑھانے میں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ آج ہمارے لیے جہاں ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ جو اہم ہے، آج جس کی بہت شدت سے ضرورت ہے، وہ ہے مومن اول کا کردار، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مومنانہ کردار ہے وہ ہم سامنے لائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا جو کچھ ہماری تنظیمات آج کل کر رہی ہیں۔ میں کسی ایک تنظیم کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں ساری تنظیمات کی بات کر رہا ہوں اللہ ماشاء اللہ۔ تو ان کا مدعا اور مقصد اکثر جو مجھے نظر آتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذاتی تنظیم اس کو آگے بڑھایا جائے۔ توجہ سے سنیے گا میری باتیں ابتدا میں، کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ہماری جہاں بھی وہ ہوتے ہیں نمود و نمائش، ہماری تنظیم کی نمود و نمائش ہو، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ لوگ نہ خوشی کو دیکھتے ہیں نہ غم کو دیکھتے ہیں، بس انہیں ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ہماری تنظیم کا نام ہو جائے۔ نمبر 2، لوگوں کا اکثر مشن یہ بن گیا ہے کہ دین کے نام پر تنظیمیں بنا کر پھر خود دولت اکٹھی کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، اور نام دین کا لیتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم اس سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ یہ مومن اول ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ہماری تنظیمات میں سے جو جس کے ساتھ وابستہ ہے، رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ وابستہ رہیں، لیکن جو ذہن بنا لیا گیا ہے یا ذہنیت بنا دی گئی ہے یا ذہن سازی کر دی گئی ہے کہ بھائی جو ان کی تنظیم سے وابستہ ہے اس کو تو وہ چاہے جیسا بھی ہو، جاہل مطلق ہو، تب بھی اس کی واہ واہ کریں گے،
تب بھی اس کی واہ واہ کریں گے، اس کو سر پہ چڑھا لیں گے۔ اور اگر تنظیم سے وابستہ نہیں، مسلک بھی ایک ہو، عقیدہ بھی ایک ہو، اہل سنت و جماعت ہو، تنظیم سے وابستہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس کے ساتھ عداوت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، اور یہ ہماری تنظیم کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وہ موجودہ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، دین کا کام ہمارے اسلاف بھی کرتے رہے، ہمارے اکابرین بھی کرتے رہے، ہمارے بزرگ کرتے رہے، لیکن میں نے کبھی بھی کہیں بھی نہیں پڑھا کہ کسی بزرگ نے دین کا کام کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ فلانا تو ایسا ہے، اس کے ساتھ نہ جانا۔ نہیں، اہل سنت و جماعت اور عقائد اہل سنت پر جو بھی کاربند تھا وہ سب اسے اپنا سمجھتے تھے، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ ہماری قوت کا شیرازہ کیوں بکھرا، ہم کمزور کیوں ہو گئے، اس کی وجہ یہی آپس کی نفرتیں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے یہ سارا پیغام آپ کو بھی لگا، چونکہ مکمل تو ہم بیان نہیں کر سکیں گے، اس پر کبھی الگ سے میں بات کروں گا۔ مومن اول کی زندگی وہ تو پروگرام ہے، انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، اور کوشش کریں گے کہ ان کی اس زندگی کے پہلو کو ہم سامنے لائیں۔ سردست آغاز کرتے ہیں، جب آپ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد یہ میں عرض کر چکا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے رئیس ترین لوگوں میں شامل تھے، امراء مکہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بہت بڑے تاجر تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ کی جو مبارک زندگی ہے اس میں آپ دیکھیں تو اسلام لانے سے بھی پہلے، اسلام لانے سے بھی پہلے آپ بڑی تقوی والی زندگی گزارتے تھے۔ آپ خود ان چیزوں کو بیان کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہیں فرمایا، نہ ہی کسی صحابی نے اعتراض کیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو بکر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مثلا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک روایت یوں ہے کہ جب آپ ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو اس وقت بھی ان کو بت کے سامنے جھکنے سے روک لیتے تھے۔ وہ کیسے؟ ان کی والدہ بیان کہتی کہ میں اگر اس دوران بت کے سامنے جھکنے کے لیے جاتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میرے پیٹ میں کسی نے پاؤں دے کر، ہاتھ دے کر مجھے ٹائٹ کر دیا، روک دیا ہے کہ بت کو سجدہ نہیں کرو گی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا تھا، میرا والد ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ، عثمان ان کا نام تھا، حضرت ابو قحافہ لقب تھا، تو وہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بت خانے میں لے گئے اور بتوں کے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے کہ یہ تمہارے معبود ہیں، ان کو سجدہ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر اس بت کو کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تو دو مجھے، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا تو دو مجھے۔ اس نے کہاں جواب دینا تھا تو بت مٹی کا بنا ہوا یا لکڑی کا بنا ہوا جو بھی تھا، فرماتے اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں آگے بڑھا، دوسرا سوال کیا، میں نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو، کہاں سے وہ جواب دیتا۔ تیسری بات، میں نے اس سے کہا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کوئی جواب جب نہ دیا تو میں نے ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس کو دے مارا اور ساتھ ہی کہا کہ اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ وہ باتیں ہیں اگر آپ قرآن کریم میں پڑھیں تو جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی بت کے سامنے، جب ان کے چچا ان کو لے گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مارا تو وہ بت منہ کے بل اوندا گر گیا، جب نیچے گرا تو میرا والد آیا اور اس نے مجھے زور سے ایسے ہاتھ سے تھپڑ مارا
کہا یہ تم نے کیا کر دیا، تو نے ہمارے معبود کا یہ حشر کر دیا۔ تو آپ فرماتے میں چھوٹا تھا، میں حیران ہو کر اپنے باپ کو دیکھتا رہا کہ بجائے حق بات کو سمجھ لیتے یا مان لیتے، الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں کہ جو نہ روٹی دے سکتا ہے، نہ کپڑا دے سکتا ہے، نہ پانی دے سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کسی چیز کا وہ جواب ہی نہیں دیتا ہے، تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے ایک بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ فرماتے ہیں کہ جب واپس لوٹے گھر، یہ بات سننے والی جس وجہ سے میں نے یہ بات عرض کی، جب گھر آئے تو میرے والد نے غصے میں میری ماں کو کہا، کہنے لگے کہ یہ لو، یہ تمہارا بیٹا ہے، اس نے ہمارے معبود کے ساتھ یہ حشر کیا اور میں نے اس کو وہاں تھپڑ بھی مارا، ڈانٹا بھی ہے۔ تو فرماتے کہ میری والدہ نے آگے سے میرے والد سے کہا کہ آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجئے، آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجیے، اسے کچھ مت کہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ندائے غیبی آئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ ندا تھی، ندائے غیبی آئی تھی کہ اے اللہ کی بندی، جانتی ہے تو کس بچے کی ماں بنی ہے؟ یہ عتیق ہے، یہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور اللہ کے آخری نبی کا یہ صاحب اور رفیق ہے، صاحب اور رفیق ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا اب یہ مکمل کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ابو بکر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتا ہے، ابو بکر سچ کہتا ہے۔ جس ابو بکر کی صداقت کی گواہی پیدا ہونے سے پہلے دی جا رہی ہو، جسے جہنم سے آزاد پیدا ہونے سے بھی پہلے، جب پیدا ہوا تب بھی عتیق کہا گیا ہو، اور جسے نبی کا رفیق کہا گیا ہو، نبی کا صاحب کہا گیا ہو، آج کوئی اٹھے سر پھرا اور کہے میں اس کے ایمان کو نہیں مانتا ہوں، تو میں کہتا ہوں لعنتیا تو سب سے بڑا مرتد ہے، چلیے کہ تیرا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے، تو مومن ہے ہی نہیں، مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مومن نہیں مانتا، یہ سن لیں ذرا، قرآن سے سن لیں۔ کسی بھی، اب جو متفقہ عقیدہ ہے وہ سن لیں، کسی بھی صحابی کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ اونچی بول دیں نا، گمراہی ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے، کفر نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ کفر کا فتویٰ کب لگائیں گے، کس پر لگائیں گے؟ کہ جو بھی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا، ایسا شخص کافر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے ان سب میں، باقی میں اور ابو بکر صدیق میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی صحابی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں اللہ رب العزت نے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ وہ آیت جو گزشتہ جمعۃ المبارکہ آپ نے سنی تھی، اس پر کچھ میں نے وضاحت کی تھی۔ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اور جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، تو صاحب سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، اس کو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جب اپنے صاحب سے، اپنی صحابی سے کہہ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا جو انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، اور جو قرآن کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، مومن نہیں رہے گا۔ اذ یقول لصاحب لا تحزن، نہ گھبرا، ہے کیا؟ نہ گھبرا۔ اچھا اس بار ویڈیو جب ہماری اپلوڈ ہوتی ہے، ایک صاحب، کچھ لوگ بھی بڑے اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں نا، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اسی آیت پر کہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مت گھبرا، ہے تو کہنے لگے جی یہ مت کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا اچھا یہ بتا دے اس کا ترجمہ بنتا کیا ہے لا تحزن کا؟ نہ گھبرا، مت گھبرا، مترادف الفاظ ہوتے ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ نہ گھبرا، کیا؟ نہ گھبرا،
تو اب ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا محقق سمجھ لیتے ہیں جو گمنام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں صحابیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود۔ ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب یہ آپ خود سوچتے رہیے کہ کون کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے۔ اب آئیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار ہیں۔ کب کے؟ بچپن کے۔ اچھا، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ تو آگے سے ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر میں تو میں بڑا ہوں، مرتبے میں آپ بڑے ہیں۔ تو یہ روایت درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سے 3 سال چھوٹے تھے، عمر کے لحاظ سے بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سے 3 سال چھوٹے تھے، تو بچپن چونکہ قریب تھا، 2-2.5 سال کا فرق تھا، محلہ بھی قریب ایک ہی تھا، گلی بھی ایک ہی تھی، ایک ہی گلی سے گزرتے، تو بچپن کے یہ ساتھی تھے، بچپن کے یہ دوست تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے اسی بنا پر صدیق اکبر کو دعوت دی تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو مومنانہ کردار ادا کیا وہ کمال کا ہے۔ کچھ کل انشاءاللہ کل عشاء کے بعد محفل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، آخر میں اعلان کروں گا اس کا، اس پر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تفصیل سے بیان کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سارا کچھ خرچ کر دیا۔ ان کی خوشنودی، مطلوب کیا تھا کہ آقا علیہ السلام راضی ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، انہوں نے جو سب سے پہلی چیز بتائی، انہوں نے کہا کہ میری سب سے پسندیدہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا رہوں، میرے آقا کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا رہوں، بس یہ میری سب سے بڑی پسندیدہ بات بھی ہے اور تمنا بھی ہے۔ اور ساری زندگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی کیا، اور اس تمنا کو پھر آقا علیہ السلام نے یوں پورا فرمایا ابو بکر بچپن سے لے کر لڑکپن سے لے کر جوانی سے لے کر ڈھلتی عمر اور وصال تک تو مجھے دیکھتا رہا، میرے ساتھ رہا، تیری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے آقا کے چہرے کو دیکھتا رہوں، تو پھر ایسا کرتے ہیں ہم مزار میں بھی تجھے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، مزار میں بھی ہم تجھے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ تو وہاں بھی ہمیں تکتا رہے، ہمیں دیکھتا رہے۔ اچھا، ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی یہاں، شاید بعد میں مجھے یاد نہ آتی یا ذہن میں نہ آتی، میں بیان نہ کر پاتا، لیکن ابھی آ گئی دماغ میں تو سن لیجئے گا ذرا غور سے، مزار سے، قربت سے، صحبت سے یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صحیح حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان، توجہ سے سنیے گا اس کو، یہ مجھے اس وجہ سے یاد آیا کہ یہ بیان کرنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں، چونکہ ہم عقیدت مند لوگ ہیں نا، تو کسی پیر سے کسی عالم سے ہمیں عقیدت ہو جاتی ہے تو پھر وہ سچی بات کر دے یا غلط کر دے ہم اس کے پیچھے چلتے ہی رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ساری چیزیں غور کرنی چاہیے، توجہ کرنی چاہیے کہ کون ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور کون ہمارے ایمان کو بچا رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کون نظریات اہل سنت سے ہمیں گمراہ کر رہا ہے، بھٹکا رہا ہے، عقیدہ اہل سنت سے رافضیت کی طرف لے جا رہا ہے، ناصبیت کی طرف لے جائے، خارجیت کی طرف لے جائے، چونکہ اہل سنت و جماعت نہ ناصبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ رافضی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان تینوں کی تعریف یکجا میں کر دیتا ہوں، یہ تینوں طبقات جو ہیں کچھ صحابہ کے گستاخ ہیں، کچھ اہل بیت کے گستاخ ہیں، کچھ ازواج مطہرات کے گستاخ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہم اہل سنت و جماعت ان سب کا احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ بات ذہن میں رکھ، کسی بھی پہلو سے غور کیا کریں۔ اگر کوئی پیر، کوئی خطیب، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں صرف آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی خطیب ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کرتا ہوا، بے ادبی کرتا ہوا نظر آئے، یا عقیدہ اہل سنت سے انحراف کر کے
جو اہل سنت کے متفقہ نظریات ہیں ان سے انحراف کر کے کسی دوسرے کے عقیدے کو پرموٹ کرتا ہوا نظر آئے، سنیوں اسے جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھکرا دیا کرو، مت مانو اس کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس لیے کہ ہم نے کسی سے عقیدت کی ہے تو عقیدے کی وجہ سے، عقیدہ اہل سنت کی وجہ سے۔ اگر عقیدہ اہل سنت سے وہ بھٹک گیا تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق، اونچی بول دیں، پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تب جا کر تمہارے ایمان بھی بچیں گے، تمہاری نسلیں بھی بچیں گی، اور عقیدت میں مرتے رہے تو پھر تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، بٹھا لو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے لیے عقیدت اس وقت تک برقرار رکھیے جب تک کوئی عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے، عقیدہ اہل سنت پر قائم ہے۔ عقیدہ اہل سنت سے، اہل سنت کے نظریات سے ہٹ گیا تو پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں بات کو سن لیجیے گا، سمجھ آپ خود جائیں گے، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ مثلا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سنیے گا، حدیث بڑی صحیح حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، جو جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں پر وہ دفن کیا جاتا ہے۔ پھر سنیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، آگے جو بات بیان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں، سن لی نا حدیث آپ نے، ذہن میں بیٹھ گئی؟ اب سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ اب تو ضعیف باتوں کو لے کر جھگڑے کرواتا ہے لوگوں کو، میں صحیح بات بتا رہا ہوں، اس کو تو تسلیم کر لینا، اس کو تو تسلیم کر لینا۔ وہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تدفین کی باری آئی کہ کہاں آپ کا مزار مبارک بنایا جائے، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر دیگر صحابہ نے بھی تصدیق کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نبی جس کا جہاں وصال ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور جس مٹی سے جو بنتا ہے وہیں پر دونوں چیزیں سامنے رکھ لیں نا، دونوں چیزیں سامنے رکھ لیں۔ اور صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی کہ اے علی، جب میں یہ مکمل سنا دوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے، اے علی جب میرا وصال ہو جائے نا، ایسا کرنا اپنے ان محترم متبرک ہاتھوں سے جن سے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی۔ یہ دشمن کو تو نہیں کہا جاتا نا، بولے تو صحیح نا، سجن کو کہا جاتا ہے، بیلی کو کہا جاتا ہے نا، دوست کو کہا جاتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے نا کہ یار میری تجہیز و تکفین تو کرنا، مجھے غسل تو دینا۔ پتہ ہے جو دوست ہے تو وہ ہاتھ چلائے گا تو نرم چلائے گا، ہیں؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ مر جائے، تمہارا بھائی مر جائے، تمہارا عزیز مر جائے تو خود غسل دیا کرو۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہم تو بھاگتے نہیں، وہ کسی میت کو غسل دینے والے کو بلائیں، فلانے کو بلاؤ جی، خود غسل دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ اکثر کو تو طریقہ نہیں آتا، ورنہ کوئی اتنا مشکل طریقہ تو ہے نہیں نا غسل دینے کا، اکثر ڈرتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جب باپ مر جائے، بیٹا اگر غسل دے گا تو بیٹا ہر لحاظ سے مرنے کے بعد بھی خیال کرے گا کہ میرے باپ کے جسم کو تکلیف نہ ہو، میرے بھائی کے جسم کو تکلیف نہ ہو۔ مردے نہلانے والے آئے گا، اس نے تو پیسے لینے اپنے، ادھر سے ادھر مار، ادھر سے ادھر مار، اس نے جلدی سے نہلانا ہے، چلتے بننا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو خود غسل دیا کرو، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرو، اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کیا کرو۔ تو فرمایا علی میرے بھائی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، ان ہاتھوں سے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ مجھے حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جانا، بس۔ اس کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہاں پوچھنا، وہاں سوال کرنا، وہاں التجا کرنا، کہا وہاں چلے جانا، میری میت کو وہاں رکھ دینا، میرے جنازے کو وہاں رکھ دینا،
اگر دروازہ کھل جائے، دروازہ خود بخود کھل جائے تو پھر سمجھ لینا میرے آقا نے اجازت دے دی ہے، میری تدفین وہاں کر دینا، ورنہ عام مومنوں کے قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر وہاں گئے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ آج صدیق اکبر کہاں ہیں؟ ساری بات سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تینوں چاروں حدیث ذہن میں رکھ لیں، کہاں ہیں نبی کریم؟ میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں، اس کی زیارت میں نے کی، میں نے الحمدللہ اندر سے بھی زیارت کی ہے، شکر الحمدللہ۔ تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آقا علیہ السلام کا مرکز مبارک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا نیچے ہٹ کے نا ساتھ ہی صدیق اکبر ہیں، ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی فاروق اعظم ہیں۔ اب اس ذہن کو رکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر اب بات کو سمجھیں کہ یہ معلوم ہوا جس مٹی سے جسم مصطفیٰ بنا اسی مٹی سے جسم صدیق اکبر بنا ہے۔ اگر اسی کو آڑ بنا کر تو نظریات اہل سنت کی دھجیاں اڑائے گا تو پھر تجھے پکڑیں گے ہم گریبان سے۔ اہل سنت کے نظریات کوئی کمزور نہیں ہیں، پھر تجھ سے پوچھیں گے کہ اگر وہ ایک نور سے ہیں تو پھر یہ بھی ایک ہی جسم ہیں، ایک ہی مٹی سے ہیں، فیصلہ کر۔ تو موضوع من گھڑت روایات کو لیتا ہے، میں صحیح روایات بتا رہا ہوں، میں مستند روایات بتا رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ایک مٹی سے بنا، جسم ایک مٹی سے بنا۔ تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پاک کے صدقے مقدس وہ بھی ہے تو مقدس صدیق اکبر بھی ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام انہیں بھی مل گیا، مقام انہیں بھی مل گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ایک پیغام دیا ہے کچھ لوگوں کو، امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ ویسے میں نے پیغام پہنچا دیا ہے ان تک کہ کیا ہو گیا، بڑھاپے میں سٹھیا گئے ہیں کچھ لوگ جن کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم اہل سنت کے نظریات سے نہ تو خود ہٹیں گے اور نہ ہی کسی کو ہٹنے دیں گے، ہم حق بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آگے چلیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ایمان لے آئے، پھر انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی اسلام میں بڑی مشکلات تھیں، یہاں آج بڑے چرچے ہوتے ہیں، فلاں خطیب صاحب، فلاں خطیب صاحب۔ کبھی نظر دوڑائیے تاریخ اسلام کو، دیکھا ہے کہ اسلام کا خطیب اول کون ہے؟ اسلام کا خطیب اول کون ہے؟ تو جب آپ نظر دوڑائیں گے تو پہلا خطیب اسلام کا صدیق اکبر نظر آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، ہم چھپ کر کیوں کرتے ہیں، آگے باہر نکل کر بیان کریں۔ ابھی اس وقت تعداد 39 تھی، کتنے تھی؟ 39 تعداد تھی۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم تھوڑے ہیں، ہم ان کے سامنے لڑ نہیں سکتے ہیں، یہ لڑیں گے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرتے ہیں، لمبی روایت ہے، بالآخر آقا اجازت دے دیتے ہیں، حرم میں آتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر صدیق اکبر خطاب فرماتے ہیں، اور پہلا خطیب، اسلام کا پہلا خطیب، اسلام کا پہلا خطبہ دے رہا ہے، پہلا بیان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو مکے کے سرداروں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسے شخص کے دشمن بن گئے ہو جو تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے، جو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس بیان کو سامنے رکھیں، اس واقعے کو، اسی کے ساتھ دوسرا بھی واقعہ ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام عبادت فرما رہے تھے، کسی نے آ کر صدیق کو بتایا کہ تیرے یار کو سرداران مکہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ صدیق اکبر دوڑتے ہوئے آئے، دونوں واقعے پھر آگے ایک ہی جیسا واقعہ ہے۔ صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے یہ کفار ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، زخموں سے چور کر دیا، لو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے بال نوچے، بال کھینچ لیے سر کے، بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ جب بنی تیم کو پتہ چلا، آپ عام طور پر بنی تیم کہا جاتا ہے، لیکن آپ کا قبیلہ جو ہے وہ بنی قیم ہے، جو قریش سے ہی ہیں، اور ان کو بھی قریش میں ہی تیم لکھ کر بھی قریش میں ہی شامل ہیں، 7ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ کے قبیلے والے اکٹھے ہوئے, اٹھا کر گھر لے گئے. روزانہ آتے پوچھتے اور کہتے کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ان سے جب ان سے بدلہ لیں گے, حساب لیں گے. آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت میں عصبیت تو بڑے زور سے چلتی تھی نا, تو اسلام نے آ کر بعد میں مٹا دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہوش تیسرے دن ہوش آیا, جو کتب سیر میں لکھا, تیسرے دن آپ کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ کی قوم کے بڑے بڑے لوگ سارے کھڑے ہوئے تھے. پوچھا اے ابو بکر کیا حال ہے؟ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ جو ایمان لے آئے تھے, صحابی تھے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں, انسانی تاریخ کے اندر کون کون سا شرف بتاؤں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. واحد شخصیت ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں, جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں. باپ بھی صحابی, ماں بھی صحابیہ, خود بھی صحابی, بیویاں بھی صحابیہ, بیٹے بھی صحابی, بیٹیاں بھی صحابیہ, اور پوتے بھی صحابی, پوتیاں بھی صحابیہ. 4 نسلیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات انسانی میں, تاریخ انسانی میں کسی بھی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو شرف حاصل ہوا ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو قحافہ پوچھتے ہیں, آپ کی قوم کے بڑے بڑے لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر کیا حال ہے؟ ابو بکر کیا حال ہے؟ جیسے آنکھیں کھولی نا, ہوش میں آئے تو پوچھا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر کا پہلا جملہ جو نکلا نا زبان سے, اہل ایمان کے لیے پیغام ہے, ہم سب کے لیے پیغام ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑو, یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ دشمنوں نے گھیر رکھا تھا, کیا حال ہے میرے آقا؟ خیریت سے ہیں میرے آقا؟ خیریت سے. قبیلے کے لوگ جو 3 دن سے کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ اس کا کیا بنتا ہے, اس کو کوئی ہوش میں آئے, کچھ بتائے, پھر اگلا قدم اٹھائیں, تو وہ باتیں بناتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ کر نکلنے لگے, جانے لگے. ہم اس کی خاطر کھڑے ہوئے تھے, جب اسے ہوش آیا تو یہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے. توجہ ہے نا, ہم اس کی خاطر کھڑے ہوئے تھے کہ کچھ کریں گے, یہ ہوش میں آیا تو کہتا ہے کہ میرے نبی کیسے ہیں, یہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے. کفار کی نسل کو سمجھ جانا چاہیے, یہ بولی ہماری آج کی نہیں ہے, یہ بولی ہماری مومن اول نے ہمیں بتا دی ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بتا دی ہے. تم کچھ کر لو, جب بھی ہم ہوش میں آئیں گے نعرہ پہلے نبی کا لگائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, علی علی لگائیں لگائیں, کیوں چپ ہو؟ علی علی واہ جی واہ. عارف بھائی نے نعرے کے اندر ہی فیصلہ کر دیا جی, ہیں کہ ابو بکر بھی ہمارے, علی بھی ہمارے رضی اللہ تعالیٰ ہیں. ابو بکر بھی ہمارے, علی بھی ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ میں نے تھوڑا سا ایسے ہی پیغام دے دیا ہے, یہ موضوع پھر کبھی صحیح کہ جب ہم ہوش میں آئیں گے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب بھی ہوش میں آئیں گے تو ہم اپنے نبی کا نام لیں گے. مختلف چیزوں کے نشے چڑھے ہوئے ہیں نا ہمارے اوپر, ہیں مختلف چیزوں کے نشے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے کہا کہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں. ابو قحافہ نے کہا, رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تیری خاطر کھڑے ہوئے تھے کہ تیری خیر خیریت پوچھے, تو آپ نے کہا نہیں, مجھے جب تک تم یہ نہیں بتاتے ہو میرے نبی کیسے ہیں تب تک میں کوئی بات تم سے نہیں کروں گا. کچھ کھا لے ابو بکر, کچھ کھا لے. فرمایا جب تک اپنے آقا کو دیکھوں گا نہیں کچھ کھاؤں گا, کچھ کھاؤں گا نہیں. کہاں سے پتا کریں ہم کہ وہ کہاں ہیں, ان کا تو کوئی پتہ نہیں چل رہا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ایسا کرو ام جمیل کے پاس چلے جاؤ. اپنی ماں سے کہتے ہیں, یہ ام جمیل تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایمان لا چکی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ وہ ایمان لا چکی ہیں, ان کو پتا ہوگا. تو ام جمیل کے پاس گئیں آپ کی والدہ. جب وہاں گئیں تو ان سے پوچھا, انہوں نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھنے آئی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی کہاں ہیں. تو وہ چپ ہو گئی.
کہنے لگے جی مجھے نہیں پتا کہ کس محمد کی تم بات کر رہی ہو، وہ کہاں ہے، چونکہ چھپاتے تھے اس وقت ایمان کو کہ پتہ چل گیا تو یہ پھر ظلم کریں گے کفار مکہ جو ہیں. تو کہا کہ نہیں بتاؤ، تم ابو بکر نے بھیجا ہے مجھے، تمہیں پتا ہوگا. کہنے لگے تمہیں بتا تو نہیں سکتی، ہاں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ابو بکر کے پاس پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہاں چلتے ہیں تمہارے گھر پہ، ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو دونوں چلی وہاں سے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ ام جمیل آ گئیں. پوچھا کہ بتاؤ آقا علیہ السلام کہاں ہیں. انہوں نے دیکھا ان کی ماں کی طرف، وہ بھی ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ان کے باپ بھی، والد بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے، دونوں کی طرف. اس نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، کیسے بتاؤں، کفار کو پتہ چل جائے گا. ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے نا دونوں، بعد میں ایمان لائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام جمیل مت گھبرا، تو بتا دے یہ کسی کو نہیں بتائیں گے، یہ کسی کو نہیں بتائیں گے. تو ام جمیل نے بتایا آقا علیہ السلام فلاں مقام پر ہیں. اٹھنے لگے، کہا مجھے وہاں لے کر چلو. اب چل نہیں سکتے تھے، کاندھوں کا سہارا دے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے. سنیں، اگر عاشق کا یہ حال تھا، محب صادق کا یہ حال تھا، تو پھر آقا نے کیا رویہ اختیار کیا. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور سے دیکھا کہ آقا علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں ابو بکر صدیق کو سہارے سے، میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہمارے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے. انہوں نے جب صدیق اکبر کو چھوڑا تو وہ اس طرح گرنے لگے. جب گرنے لگے تو میرے آقا نے اپنی گود میں لے لیا. فرمایا ابو بکر تجھے گرنے نہیں دوں گا، تجھے اپنی گود میں میں سنبھالوں گا، تجھے اپنی گود میں لوں گا، تجھے سہارا میں دوں گا، تجھے گرنے نہیں دوں گا. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقام و مرتبہ یہاں کمال ہے. اب یہاں ایک یہ ذہن میں رکھ لیں، گود میں آقا علیہ السلام نے لے لیا، پیار فرمانے لگے. آقا علیہ السلام صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھ کر اب دوسری کیفیت بھی سن لیں ساتھ ہی. کعبۃ اللہ، تین باتیں ہیں میں بتا دیتا ہوں پھر اس کے اوپر تاکہ دونوں کی وضاحت ہو جائے. کعبۃ اللہ جب مکہ فتح ہوا، آقا علیہ السلام بتوں کو گرا رہے ہیں، بڑی مشہور لمبی روایت ہے. آخر میں کچھ بت اونچے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادھر آؤ. قریب آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو گرا دو، ان بتوں کو گرا دو. یہ روایت بڑی مشہور کتب سیر میں موجود ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند پلٹا، دو ٹکڑے کر سکتے ہیں، سورج کو پلٹا سکتے ہیں. تو انگلی کا اشارہ فرماتے بت گر جاتے، بت گر جاتے. لیکن آپ نے عالم اسباب میں رہتے ہوئے اپنی قوم کو بتایا کہ ان بتوں کو گرانا کیسے ہے، ان بتوں کو گرانا کیسے ہے. فرمایا علی آؤ، علی یہ بات میں دینا، علی آؤ میرے کاندھے پر چڑھ جاؤ. مولا علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیجیے، آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں اور آپ ان بتوں کو گرا دیجیے. تو وہاں تاریخی الفاظ کہے تھے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا علی یہ بار نبوت ہے، تم اٹھا نہیں سکو گے، بار نبوت ہے تم اٹھا نہیں سکو گے، لہذا میں تمہیں اٹھاتا ہوں. اب دونوں پیغام تھے یہاں، ایک یہ کہ علی کو کاندھے پر اٹھا کر مقصد یہ تھا کہ ایک تو بتوں کو گرا دیں، دوسرا مقصد یہ تھا کہ علی تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم تمہارے بعد، میرے بعد تمہارے ساتھ کیا کیا رویے کیے جائیں گے، کیا کیا سلوک کیا جائے گا، اس لیے میں تمہیں اپنے کاندھے پر اٹھا کر بلند کرنا چاہتا ہوں تاکہ جب بھی کوئی تیری طرف دیکھے تو وہ یہ دیکھے کہ علی کو نبی نے اٹھا کر بلند کر دیا ہے، علی کو نبی نے اٹھا کر بلند کر دیا ہے. اے علی کو گرانے والوں، اے علی کی طرف انگلیاں اٹھانے والوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کی طرف انگلی بعد میں اٹھے گی، پہلے نبی کی طرف جائے گی. اس لیے علی کی طرف انگلی اٹھانا بھی مت، سوچنا بھی مت، ان کو گرانے کے متعلق سوچنا بھی مت، اس لیے کہ انہیں نبی نے کاندھے پر بٹھا کر بلند کر دیا ہے. اب اگلی بات سن لیجئے نا، یہاں گود مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے گئے. ہجرت کی رات جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم کل اس کو بیان کریں گے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب غار ثور میں پہنچے نا، غار ثور میں، یہ بھی حیران کن بات ہے کہ دنیا میں بے شمار غاریں موجود ہیں، کسی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن جب غار ثور کی باری آئی نا، رب نے فرمایا تیرا ذکر میں قرآن میں کروں گا، اس لیے کہ اس میں میرا محبوب ہے اور میرے محبوب اور میرا بھی محبوب ہے ابو بکر صدیق، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. تو
تو تیرے تذکرے کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ ثانی یسنین یسوما فی الغار، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گفتگو فرماتے ہیں، بہرحال وہ گفتگو اپنی جگہ، لیکن یہاں صدیق اکبر جب وہاں پہنچے، آج کل جنہوں نے دیکھا ہو گئے ہیں جو دوست، آج کل تو تھوڑی آسانی ہو گئی ہے نا، چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں سائڈوں سے اس طرف سے ڈھلوان جہاں ہے اس طرف سے بنائی گئی ہیں، لیکن جب صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے نا، اس سائڈ سے نہیں گئے تھے، بیک سائڈ سے جہاں کھڑا پہاڑ ہے، آپ وہاں دیکھیں نا، جب غار کے اندر آپ جاتے ہیں، دو وہاں راستے ہیں غار کے اندر نا، ایک اس طرف سے راستہ ہے اور ایک اس طرف سے راستہ ہے۔ جب اس طرف والے راستے سے اندر سے آپ نکلتے تھوڑا آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو بالکل کھڑا پہاڑ ہے، نیچے انسان کو ویسے بھی خوف آ جاتا ہے کہ میں گر گیا تو بچوں گا نہیں، کافی بلندی پر ہے، تو اس طرف سے آئے تھے کہ راستہ بدل کر کے کفار کو پتہ نہ چلے۔ یہاں صدیق اکبر جب پہنچے، دیکھا آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک متورم ہیں، اور پھر یہاں دو باتیں ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے ابو بکر مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو، نمبر ایک۔ نمبر دو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو اوپر لے کر چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نارمل مٹی پر چلتے تھے، زمین پر چلتے تو آپ کے قدموں کے نشان نہیں پڑتے تھے، لیکن جیسے آپ پتھر پر پاؤں رکھتے تھے تو آپ کے لیے پتھر نرم ہو جاتے اور پتھر کے اوپر آپ کے قدموں کے نشان پڑ جاتے تھے، پتھر کے اوپر قدموں کے نشان پڑ جاتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر پہلے تو ہم اکٹھے آئے ہیں نا، تو بھی تھا میں بھی تھا، تیرے نشان پڑ رہے تھے، میرے نہیں پڑ رہے تھے، اب پتھر پر اگر چلیں تو پھر میرے نشان قدموں کے پڑیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس لیے تو چڑھے گا تو تیرے قدموں کے نشان تو پڑیں گے نہیں، جب تو مجھے کاندھوں پر بٹھا لے گا میرے بھی نشان نہیں پڑیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ادھر کوئی آیا ہے۔ ایک فلسفہ یہ تھا۔ دوسری بات یہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آقا کو عرض کیا رسول آپ بیٹھ جائیے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق میں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہاں نبی نے نہیں فرمایا اے ابو بکر یہ بار نبوت ہے تو اٹھا نہیں سکے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام بیٹھ گئے۔ یہ تو میرے آقا علیہ السلام نے ساری چیزیں بیان فرما دی، کیوں قوم کو جھگڑاتے ہو، کیوں قوم میں تفرقہ پیدا کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ اب عمر بھی دیکھیں کتنا ہے، اس عمر کے اندر لے کر صدیق اکبر وہاں سے چلے، نیچے سے بیک سائڈ سے آپ کبھی دوبارہ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ لے جائے۔ تو وہاں بیک سائڈ سے ذرا کھڑے ہو کر دیکھیں، تصور تو کریں کہ کئی 1400 سال پہلے ایک ایسا شخص جس کی عمر تقریباً 50 سے اوپر ہو چکی ہے، اوپر ہو چکی، تو وہ اس طرح طاقتور کاندھوں پر اٹھا کر اللہ کے نبی سید المرسلین کو اٹھا کر چلتا ہے نیچے سے، اور آخری سانس اوپر جا کر لیتا ہے پہاڑی کی چوٹی کے اوپر، نیچے کہیں بھی نہیں رکتا ہے، کہیں بھی نہیں رکتا۔ ہم اور آپ جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بنی ہوئی، چڑھتے چڑھتے راستے میں کئی بار سانس لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سانس پھول جاتی ہے۔ صدیق اکبر لے کر وہاں پہنچے، جب غار کے اندر پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے۔ ٹھہرے کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرانی غار ہے، آپ رک جائیں، میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی موذی چیز نہ ہو، کوئی موذی چیز نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، اس لیے پہلے میں جاتا ہوں تاکہ اس کو صاف کر لوں۔ آقا علیہ السلام رک جاتے، فرماتے ٹھیک ہے جا۔ وہاں صدیق پہلے گئے اور مزار کے اندر نبی پہلے گئے۔ فرمایا صدیق یہاں تو صاف کر لے، پھر بعد میں آ جاؤں گا کہ کوئی موذی چیز نہ مجھے تکلیف پہنچا دے، قبر میں پہلے میں جاتا ہوں پھر تو آ جانا، تاکہ قبر کو پتا چلے کہ نبی کا یار آیا ہے۔ قبر تجھے تکلیف نہ دے، قبر تجھے تکلیف نہ دے، بتاؤ سارا مقام، ساری بات بتاؤ کہ مقام کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، صدیق اکبر اندر گئے، کئی سوراخ تھے وہاں۔ آقا علیہ السلام کو یہ تفصیل میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا، کل ضرور سارے دوست تشریف لائیے گا، عشاء کی نماز یہاں پڑھیے گا، اور انشاءاللہ محفل ہوگی تاجدار رفیق دو جہاں کانفرنس سیرت سیمینار۔ یہ ہمارے محترم حاجی محمد جمیل قادری صاحب آخری اشتہار وہ بنوا کے گئے، اور انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا سارے دوستوں نے آنا ہے، اور انہی کے اصال ثواب سے منسوب کر دیا ہم نے، پہلے ان کا نعت کے اندر نام لکھا ہوا تھا، پھر اصال ثواب برائے اصال ثواب کر دیا ہے۔ سارے دوست کل عشاء کی نماز یہاں پڑھیے گا۔ اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر، ٹھیک ہے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اٹھے نہیں، باہر نہیں گئے، وہیں بیٹھے یوں کونی رکھی ہوئی ہے ایک جگہ پر،
اور ایک جگہ پر ایڑی اپنی یوں سامنے ایڑی دبائی ہوئی ہے دیوار کے ساتھ ہی، غار کی دیوار کے ساتھ، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ آقا علیہ السلام اندر آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنا کرتا بھی پھاڑ دیا، وہ جو چادر تھی وہ بھی پھاڑا۔ ابو بکر یہ کیا ہوا؟ عرض کیا آقا یہ جگہ جگہ سوراخ تھے، میں نے پھاڑ کر ان کو بند کر دیا ہے۔ تو پھر یوں کیوں بیٹھے ہو؟ آقا یہ 2 سوراخ رہ گئے ہیں، ایک میں کوہنی دے دی ہے اور دوسرے میں اپنی ایڑی دے دی، تاکہ کوئی موذی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، گود ہے میرے نبی کی اور سر ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میں سارا منظر پیش کر رہا ہوں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب پوچھتی ہیں کہ ستاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہیں، یہ حدیث میں سنا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر گود ہے علی المرتضیٰ کی، گود ہے علی المرتضیٰ کی، سر ہے میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عصر قضا ہو رہی ہے، علی کی گود میں نبی کا سر، عائشہ کی گود میں نبی کا سر، توجہ ہے نا۔ پھر یہاں غار ہے، یہاں صدیق اکبر ہے، گود ہے صدیق اکبر کی، سر ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں لمحے بھر کے لیے سر، وہاں لمحے بھر کے لیے سر، اور یہاں 3 دن نبی ابو بکر کی صدیق کی گود میں سوتے رہے، 3 دن تک سر رکھ کر آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کی گود میں لیٹتے رہے۔ ارے ایک دن جس کی گود میں لیٹ جائیں اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر تصور کیجئے جس کی گود میں نبی 3 دن لیٹے ہوں، سر مبارک رکھا ہو، اور وہاں تو مقام صحابہ پر مولا علی کی گود تھی، دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ صدیقہ کی گود تھی، گھر کے اور افراد بھی موجود تھے۔ آج غار کے اندر تنہا صدیق اکبر ہیں یا میرے مصطفیٰ ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح نا، ذرا غور تو کیجئے، یہ تنہائی کا مقام ہے، یہ ارے میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ سمجھ میں آتی ہے اس کو جو تھوڑا سا روحانیت سے تعلق رکھتا ہوں، روحانیت سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جذب کی، کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ جذب کی۔ تو وہ جذب کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ کسی کو دینے دلانے سے نہیں ہوتی، وہ نظروں سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ نظروں سے ہوتی ہے۔ تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، تو مجھے دیکھ میں، دیکھنے ہی میں تو ہے سارا کمال، نظر نظر کا کمال ہے۔ اب آقا علیہ السلام گود میں، صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں یوں، ٹھیک ہے نا، ہیڑی ادھر ہے، اور سامنے آقا علیہ السلام کا سر مبارک، آقا آنکھیں کھولتے ہیں، اوپر سے چہرہ صدیق کا ہے۔ پھر سنو، ہمارے نبی آنکھ کھولتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے، سامنے چہرہ، سامنے چہرہ، پھر کہہ رہا ہوں آقا نظر اٹھاتے، سامنے چہرہ، یہ وہ نظر ہے اگر اٹھے تو پتھر کو کلمہ پڑھا دیتی ہے، یہ وہ نظر ہے اٹھے تو جابر کے بچوں کو زندہ کر دیتی ہے، یہ وہ نظر ہے اگر اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ وہ نظر ہے اٹھے تو سورج کو پلٹا دیتی ہے، یہ وہ نظر ہے اٹھے تو کائنات کو بدل دیتی ہے۔ ذرا سوچو یہ نظر جب بار بار صدیق اکبر کے چہرے پر پڑی ہوگی تو صدیق اکبر کے اندر کتنے تبدیلی آئی ہوگی، صدیق اکبر کے اندر کتنے تبدیلی آئی ہوگی۔ تمہیں معلوم کیا ہے مقام صدیق کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہے؟ اگر صدیق اکبر کا مرتبہ جاننا ہے تو پہلے نگاہ مصطفیٰ کو سمجھ، پہلے نظر مصطفیٰ کو سمجھ، جو نظر بار بار صدیق کے چہرے پر ٹکی۔ کمال یہ ہوا باہر نکلے تو لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی ابو بکر کون ہے اور محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پرتوے تھا، یہ عکس تھا، یہ جذب تھا جو صدیق اکبر کے اندر آ گیا، عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالآخر صدیق اکبر کو اپنے آقا پر اپنی چادر اٹھا کر دینی پڑی ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابو بکر یہ ہے، نبی یہ ہیں، نبی یہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جملہ اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی اجمعین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔